حضرت مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب حافظہ کی تعلیمات میں کو سامنے رکھتے ہوئے اہم ترین کے پوائنٹ کو دیکھیں گے کہ جو بات آپ کو اہم ترین لگے آپ اس پر ایک خط کھینچیں گے اور شروع والے صفحے پر آپ اس کو درج کر دیں گے اس کے صفحے سمیت۔ اب چلتے ہیں اس کو عملاً دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح کریں گے۔ یہ کتاب ہے جو کئی سال پہلے فقیر نے کراچی میں خریدی تھی اور کراچی میں اس کا مطالعہ کیا تھا۔ کتاب کا نام ہے رہنمائے لغات، معلمین، متعلمین، خطباء اور شائقین ادب کے لیے یکساں مفید۔ اس کے مؤلف مفتی محمد فیصل رشید چنیوٹی صاحب، کوشش تو بہت کی کہ ان سے رابطہ ہو جائے مگر نہیں ہو سکا، مکتبۃ الرشید سے یہ چھپی ہے۔ اب اس کتابچے کے مطالعے کے بعد اس کے پہلے کارڈ والے صفحے پر ہم نے کیا درج کیا ہے جو آج 5 سال کے بعد بھی ہمیں فائدہ دے رہا ہے۔ پہلا عنوان ہے، یہ عنوان ہم نے بلیک کالے کلر کے قلم سے لکھا ہے تاکہ علامت ہو جائے۔ لغت کی کتب سے استفادہ کرنے سے مانع چیزیں، صفحہ نمبر 7 پر۔ اور دوسرا پوائنٹ بنیادی عربی لغات سے استفادے کی شرائط کیا ہیں؟ 3 شرائط: علم الصرف، علم النحو، علم اشتقاق۔ نیچے آ جائیں، لغات کے مطالعے کا بنیادی فائدہ۔ نیچے اسے مختصر انداز میں لکھا ہوا ہے، الفاظ کا صحیح تلفظ اور صحیح معنی معلوم ہو جاتا ہے۔ اب آگے ایک اور عنوان کالے کلر کے قلم سے لکھا ہوا ہے، ایک ہی لفظ نئے معنی میں تبدیلی کے ساتھ کب ہوتا ہے۔ ایک ضربہ کا لفظ ہے لیکن اس کا صلہ تبدیل ہو جائے، یہ ضربہ کا معنی مارنا بھی ہے، اس کے دوسرے معنی بھی بن سکتے ہیں، تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب مصدر تبدیل ہوتا ہے، باب کی تبدیلی ہوتی ہے، صلے کے بدلنے سے، فاعل کے بدلنے سے، مفعول کے بدلنے سے، مجرد کو مزید فی بنانے سے۔ ایک اور عنوان عربی لغت سے استفادے کے لیے 3 امور ہیں، وہ اس کے بھی حوالہ بھی لکھا ہوا ہے نمبر، اور عربی لغات میں الفاظ کی ترتیب کیا ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کتاب میں نے 5 سال پہلے مطالعہ کی تھی، اس کتاب کے اس کارڈ کو دیکھتے ہی سے مجھے اس کی اہم ترین اور بنیادی چیزوں کا علم ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ اس تصویر کی وجہ سے، اس میں وضاحت دینے کی وجہ سے آپ کو بھی مطالعہ محفوظ کرنا انشاءاللہ آ جائے گا۔ جزاکم اللہ